دنیا کی تاریخ میں ایک ایسا دن آنے والا ہے جسے قیامت کا دن کہا جاتا ہے۔ یہ وہ دن ہوگا جب اللہ تعالیٰ نیک اور بد اعمال کا فیصلہ فرمائے گا۔ نیک لوگوں کو جنت کی نعمتیں عطا کی جائیں گی اور گنہگار کو جہنم کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ قیامت کا وقت مقرر نہیں کیا گیا، یہ اچانک اور غیر متوقع طور پر آئے گی۔ لوگ اپنی روزمرہ زندگی میں مصروف ہوں گے کہ اچانک اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دے گا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور کو ہاتھ میں لیے اللہ کے حکم کے منتظر ہوں گے۔ جیسے ہی سور پھونکا جائے گا، ایک ایسی زوردار آواز پیدا ہوگی جو ہر چیز کو ہلا کر رکھ دے گی۔ اس دن انسان اپنے بھائی، ماں باپ، بیوی اور بچوں سے بھی بھاگتا پھرے گا۔ ہر شخص صرف اپنی فکر میں مبتلا ہوگا۔ کچھ چہرے اسی دن روشن اور چمکدار ہوں گے جو نیک لوگوں کے ہوں گے، جبکہ کچھ چہرے گرد آلودہ اور سیاہ ہوں گے جو بدکار لوگوں کے ہوں گے۔ سور پھونکے جانے کے بعد آسمان پھٹ جائے گا، زمین شدید زلزلے سے لرز اٹھے گی اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائیں گے۔ سورج، چاند اور ستارے بے نور ہو جائیں گے۔ ہر چیز فنا ہو جائے گی، حتیٰ کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام اور سور بھی باقی نہیں رہیں گے۔ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ اپنی جلالی شان کے ساتھ سوال فرمائے گا کہ آج بادشاہی کس کی ہے، لیکن کوئی جواب دینے والا نہ ہوگا۔ پھر خود ہی ارشاد فرمائے گا کہ آج صرف اللہ ہی کی بادشاہی ہے جو واحد اور غالب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دوبارہ زندہ فرمائے گا اور دوبارہ سور پھونکنے کا حکم دے گا۔ اس بار جیسے ہی سور پھونکا جائے گا، تمام انسان، جنات اور فرشتے اپنی قبروں سے زندہ ہو کر نکل آئیں گے۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر مبارک سے تشریف لائیں گے اور پھر تمام مخلوقات میدان حشر میں جمع ہوں گی، جہاں ان کے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ یہ میدان ملک شام کی زمین پر قائم ہوگا۔ اس دن زمین ہموار اور صاف ہوگی، سورج زمین کے بہت قریب ہوگا اور دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اس دن شدید گرمی اور پیاس ہوگی، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے، کسی کے پسینے کی ہڈ ٹخنوں تک، کسی کے گھٹنوں تک اور کسی کی کمر تک ہوگی۔ لوگ ایک دوسرے سے دور بھاگ رہے ہوں گے، ماں باپ، اولاد، میاں بیوی سب ایک دوسرے سے بے نیاز ہوں گے۔ ایک دن ہر انسان کو اس کا نام اعمال دیا جائے گا، نیک لوگوں کو دائیں ہاتھ میں اور بدکاروں کو بائیں ہاتھ میں۔ پھر اعمال کا وزن کیا جائے گا، جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ جنت میں جائے گا اور جس کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ان کے اعمال کے بارے میں سوال فرمائے گا۔ مومن اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں معاف فرما دے گا، لیکن بعض لوگوں سے سختی کے ساتھ حساب کتاب لیا جائے گا اور وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اس دن کافر شدت ندامت سے کہیں گے کہ کاش ہم پیدا ہی نہ ہوتے، کاش ہمیں ہمارا نام اعمال نہ دیا جاتا، کاش ہم اپنی موت کو نہ پہنچے ہوتے۔ آخر میں دعا ہے کہ اے دلوں کو بدلنے والے اللہ، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے، ہمیں قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما۔ آمین۔